بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا وحبیبنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے پیار پیدا کرنا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کی صف میں شامل ہونا چاہتے ہو، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، فاتبعونی، تو مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، مجھے فالو کرو، میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت بھی کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ میرے عزیزو، اگر آپ بھی اللہ کی محبت چاہتے ہیں اور گناہوں کی معافی چاہتے ہیں تو شعبان کا مہینہ نفلی روزوں کے لیے بہترین محل ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں روزوں کا اہتمام کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مہینے کے روزے رکھنا بڑا محبوب تھا۔ اس کی کیا حکمت ہے؟ آج کی مجلس میں ہم اس کی چند حکمتیں ذکر کرتے ہیں۔ ایک حکمت تو یہ ہے کہ چونکہ یہ مہینہ غفلت کے ایام میں آتا ہے کہ لوگ رجب کے مہینے میں حرمت والا مہینہ ہوتا ہے، نیکی کا اہتمام کرتے ہیں، پھر اور اس کے بعد رمضان کا مہینہ ہے جو کہ عظمت والا مہینہ ہے، اور یہ بیچ میں چونکہ مہینہ ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس لیے میں اس مہینے کے روزوں کا اہتمام کرتا ہوں کہ لوگ غفلت کا شکار ہوتے ہیں، اور غفلت کے دنوں میں عبادت اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی قدر و قیمت رکھتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی محبوب ہوتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس مہینے میں اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں چڑھتے ہیں۔ اعمال کا چڑھنا یومی بھی ہوتا ہے، اور اللہ کے ہاں ہفتے میں 2 دن بعد سوموار اور جمعرات کو بھی اعمال چڑھتے ہیں، اور سالانہ شیڈول وہ شعبان کے مہینے میں پیش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اعمال بلند کیے جاتے ہیں، پیش کیے جاتے ہیں، اور میں پسند کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس شعبان کے مہینے میں جب نیکیاں چڑھیں تو میرا روزہ بھی، روزے جیسی نیکی بھی اس میں شامل ہو۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ اس میں رمضان چونکہ عظمت والا مہینہ ہے اور برکتوں والا مہینہ ہے اور رحمت کا مہینہ ہے اور بخشش کا مہینہ ہے، تو اس کی برکات کو سمیٹنے کے لیے نفسیاتی طور پہ تیار کرنا مقصود ہے کہ آدمی رواں ہو جائے اور اس کا ایک روٹین بن جائے روزہ رکھنے کی، اور تاکہ وہ صحیح معنوں میں رمضان کی برکات کو سمیٹ سکے۔ تیسری حکمت یہ ہے، جس طرح فرض نماز کے آگے پیچھے نفلی عبادات سنتیں ہوتی ہیں، تو اس فرضی عبادت کے شروع میں بھی اللہ تعالیٰ نے شعبان کے روزوں کی صورت میں یہ ایک نفلی عبادت مشروع قرار دی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے، اور اس کے بعد بھی شوال کے روزوں کی صورت میں ایک نفلی عبادت موجود ہے۔ تو یہ یوں سمجھ لیں کہ فرض نماز کے جس طرح آگے اور پیچھے سنتیں مشروع قرار دی گئی ہیں، تو شعبان کے مہینے میں بھی رمضان سے پہلے بھی نفلی عبادت کے لیے بندوں کو تیار کیا گیا ہے، اور رمضان کے بعد بھی شوال کے روزوں کی صورت میں نفلی عبادت کی تعلیم دی گئی ہے، تاکہ صحیح معنوں میں ہم رمضان کی برکات کو سمیٹ سکیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔